پی ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور جس بات کی توقع تھی وہ ہوئی، یعنی ٹرمپ جو دوسری بار آئے ہیں اور اس بات کی توقع کی جا رہی تھی کہ وہ آتے ہی بڑے بڑے فیصلے کریں گے، اور ہوا بھی یہی کہ وائٹ ہاؤس میں داخل ہوتے ہی سب سے بڑا انہوں نے ایگزیکٹو یہ نکالا کہ ساری دنیا کو جو کم و بیش 72 ارب ڈالر کی امداد ملا کرتی تھی، انہوں نے یک جنبش قلم اس کو ختم کر دیا، منجمد کر دیا 3 مہینے میں، اور ایک مصر اور اسرائیل کو چھوڑ کر دنیا کے بیشتر ملک، اور جن میں افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے ممالک شامل تھے، اور پھر خاص طور پر پاکستان بھی شامل تھا، جس کو 2023 میں 44 کروڑ ڈالر ملے تھے تقریباً، کچھ لاکھ ملا لیں اس میں وہ سیلاب متاثرین کے لیے تھے، وہ اسکولوں کے لیے تھے، ہیلتھ کے لیے تھے۔ اور آپ کو علم ہوگا کہ دنیا میں جو غیر ملکی امداد خاص طور پر ملتی ہے ہیومن بیسس پہ، انسانی مسئلے پر، اس کا 30% یعنی 30% امریکہ سے آتا ہے۔ تو جو میں نے کہا کہ ٹرمپس کے آتے ہی جو ایک کہتے ہیں ایک بڑا ٹرمپ کارڈ سامنے آیا، اور 2023 میں جیسے میں نے کہا کہ 72 ارب ڈالر جو تھے وہ پسماندہ ممالک کو دیے گئے تھے، اور یو ایس ایڈ کی جانب سے اس میں پاکستان کو 44 کروڑ 56 لاکھ کی گرانٹ دی گئی تھی، اس میں سیلاب متاثرین کے لیے اور صحت کے لیے اور اسکولوں کے لیے تھے۔ اور اوورآل اگر آپ دیکھیں کہ 2024 میں جو 231 ملین ڈالر پاکستان کو ملتے تھے وہ بھی اب منجمد ہو جائیں گے، بنگلہ دیش کو تقریباً 4 ملین ڈالر، افغانستان کو 1 ارب ڈالر، اسی طرح انڈیا بھی اس سے متاثر ہوا ہے۔ پھر ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ان کا ہر حکومت کا امریکنس کا جسے کہتے ہیں جس سے سب سے اچھے ان کے لو کے ریلیشن ہوتے ہیں، وہ اس کی امداد پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ساتھ ہی ایک ونڈو انہوں نے اوپن رکھی ہے ایجپٹ کی، یعنی مصر کی، کیونکہ اس کے ذریعے وہ بہرحال ایک اچھا اسٹیپ جس کا ذکر بعد میں ہوگا، غزہ کا راستہ کھلا رہے۔ اور سب سے زیادہ میں نے کہا نا کہ آرڈر سے امریکی امداد سے چلنے والی پاکستانی این جی اوز پر کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ پھر میں زور دے کر کہوں کہ پاکستان میں جو یو ایس ایڈ سے چلنے والی این جی اوز، اور خاص طور پر یو ایس ایڈ کا دفتر جو اسلام آباد میں تھا، جہاں کہا جا رہا ہے کہ تقریباً ان کو 30% اسٹاف فوری طور پر نکالنا پڑے گا۔ اسی طرح جو سینکڑوں کی تعداد میں یو ایڈ سے چلنے والی جو این جی اوز ہیں، وہ تمام کم و بیش جو ہے وہ ان میں سے سب کا تو منجمد ہو ہی گیا، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ 3 مہینے تک یہ پیریڈ ہوگا، ریویو ہوگا۔ تو یہ میں نے کہا کہ ٹرمپ کا یہ تو ایک ایگزیکٹو آرڈر ہے، لیکن ٹرمپ کے آتے ہی کیا ساری دنیا میں کوئی بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں گی؟ اس کے لیے ہمارے وزیر خارجہ سابقہ رہے، خاص طور پر اس دور میں ہمارے وزیر خارجہ میاں خورشید قصوری رہے۔ افغانستان میں امریکہ آیا اسامہ بن لادن کے دوران، اور جب دھمکی دی گئی کہ اگر امریکہ کا ساتھ نہیں دیا گیا تو اینٹ سے اینٹ بجا دی گی، تو اتنے سینسٹیو دور میں، اتنے ہنگامہ خیز دور میں قصوری صاحب وزیر خارجہ تھے، اور ان کی نظر بڑی گہری ہے، کتاب بھی بڑی چلی ہے۔ قصوری صاحب شکریہ، بڑی نوازش، بڑے عرصے بعد آپ کو اس لیے یاد کیا کہ جسے کہتے ہیں پیٹ، یعنی آپ کا ایک انٹرسٹنگ دلچسپ آپ کا یہ ٹاپک ہوگا کہ آپ ماشاءاللہ پاکستان میں ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں فورن پالیسی کے حوالے سے۔ تو قصوری صاحب، کیا ٹرمپ نے آتے ہی جو فیصلے کیے ہیں، خاص طور پر ایک ایگزیکٹو آرڈر کا میں خاص طور پر ذکر کر رہا تھا کہ غیر ملکی امداد بند کی، تو کیا اب ہم سپر پاور امریکہ کا ٹرمپ صدر بننے کے بعد ایک بدلتی ہوئی دنیا کا منظرنامہ یا نقشہ دیکھیں گے قصوری صاحب؟ جو چپس ہیں، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جو زیادہ اس قسم کی ریسرچ ہے وہ شیئر نہ کی جائے ہائی ٹیکنالوجی میں، ابھی تو ریسنٹلی اس میں بھی چین آگے نکل گیا ہے۔ $60 بلین ایک دن میں گر گئے اسٹاک ایکسچینج پہ، دنیا کی لیڈنگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ جو ہے نویڈیا، کیونکہ انہوں نے ایک بہت سستی آئی چائنا نے اپنا بنا لیا تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ تو یہ دنیا اتنی آسان نہیں ہے، ہاں نقصان ضرور پیرس ایکارڈ کا بہت نقصان ہوگا،
کیونکہ بہت بڑا پولوٹر ہے امریکہ، اور اگر امریکہ آئل کی ڈگنگ کرے گا جیسے وہ کہہ رہے ہیں وہ کریں گے، بلکہ انہوں نے تو بڑا ڈگ بیبی ڈرل، ڈرل بیبی ڈرل، تو اگر وہ اتنا ڈرل کریں گے پہلے تو امریکہ کو نقصان پہنچائیں گے. آلریڈی کیلیفورنیا میں آگ لگی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں آگ لگ جائے گی. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ ساری جو انہوں نے چیزیں کہی ہیں، لیکن جو انہوں نے کر دیا آلریڈی وہ یہ کیا ہے انہوں نے کہ سب سے بڑا جو نقصان میں سمجھتا ہوا ہے اور پیرس کلائمیٹ ایکارڈ سے ان کے واک آؤٹ کرنے کا ہے. اور اگر واقعی وہ WHO کے علاوہ اور UN ایجنسیز سے واک آؤٹ کر گئے تو پھر تو بہت بڑا غریبوں کو نقصان ہوگا. دنیا میں اندازاً 30% جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے ایڈ جاتی ہے وہ امریکن ڈالرز کی ہے. اس کا مطلب ہے $6.5 امریکہ کے ہیں، $6 امریکہ کے ہیں، $4 باقیوں کے ہیں. تو دنیا کو پورے کرنے پڑیں گے، نہیں تو لوگ بہت سی بیماریاں ہیں، ٹیوبرکلوسز افریقہ میں ہیں اور بہت سی ایسی بیماریاں ہیں. ود ڈیو ریسپیکٹ قصوری صاحب، اول تو آپ جیسی شخصیت کو جو اتھارٹی ہیں فارن پالیسی پہ انٹرپٹ کرنا میرے لیے جو اسٹوڈنٹ ابھی تک اپنے کو سمجھتا ہوں مشکل ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ تو ہوا نا کہ جو بائیڈن حکومت نے جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ کرا، جو لبنان میں کیا، جو غزہ میں ہوا، ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی بچے، اسپتال، کچھ نہیں بچا. اس کے مقابلے میں ابھی ٹرمپ پاور میں آئے نہیں تھے کہ ان کے پالیسی ساز نے یہ اندیا دینا شروع کرا کہ وہ غزہ کو جنگ میں ختم کریں گے. اور ہم نے دیکھا کہ بتدریج فلسطینیوں کے پر ختم تو نہیں ہوا، جس شدت سے حملے ہو رہے تھے، جس شدت سے ان کی شہادتیں ہو رہی تھیں اور نشانہ بنایا جا رہا تھا اس پورے ریجن کو، وہ تو رکا نا قصوری صاحب، جو ان ایکسپیکٹڈ تھا ٹرمپ کے آنے کے بعد. جی نہیں، خدا کرے یہ ہو. میں تو بہت خوش ہوں اگر یہ ہوا، اور ابھی میں بہت خوش ہوں کیونکہ جو بیچارے فلسطینیوں سے ظلم ہو رہا تھا اس پہ تو بندہ خون کے آنسو رو رہا تھا. شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا جو اس کے اوپر وہ غمزدہ نہ ہو. ساری دنیا میں تباہی مچا دی تھی، اور اسرائیل کو جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے ان کو تو وارنٹ اریسٹ کے بھی کر دیے تھے، لیکن کوئی جوں نہیں رینگ رہی تھی بائیڈن صاحب کے کانوں پہ. لیکن جوں ان کے یہاں بھی نہیں رینگ رہی. انہوں نے جو سب سے زیادہ اسرائیل کے سپورٹرز ہیں انہی کو اپنے ایڈمنسٹریشن میں لی ہے. آپ کی جو بات ہے کہ جی یہ انہوں نے کہا کہ غزہ کی جنگ جو ہے، میں مانتا ہوں کہ بند کرانے میں یہ رول ضرور ہے کہ پرائیویٹلی انہوں نے نیتن یاہو کو کہا ہوگا کہ اب بس کرو، کیونکہ میرا اندازہ ہے کہ وہ ابراہیم اکارڈز کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیں گے، جس کا مطلب ہے کہ سعودی عربیہ کو اس کو لانا چاہیں گے. اور اگر وہ سعودی عربیہ کو لانا چاہتے ہیں تو میری دانست میں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف نہ جائیں، کوئی پلان نہ دیں، تو میرا نہیں خیال ہے کہ سعودی عربیہ مانے گا. کیونکہ سعودی عربیہ کی واقعی ایک اصلی ملک ہے جس کی آبادی ہے. باقی ملک چھوٹے چھوٹے سے ہیں، کچھ لاکھ ہیں، وہاں بھی لوگ زیادہ فارنرز ہیں. سعودی عربیہ کی تو کوئی 18-19 ملین آبادی ہے، اور اس کے آبادی جو ہے وہ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اب اسی طرح جو باقی بڑے ملک ہیں، مثلا مصر ہے، حالانکہ وہاں لیکن قصوری صاحب آپ نے بجا فرمایا، لیکن پاسٹ میں امریکہ کا جو کردار رہا، خیر تاریخی بدل گئی ہے. ویتنام وار میں انہوں نے کوئی 1.5 لاکھ ویتنامیوں کو ہلاک کیا، لیکن خود امریکیوں کو بڑا نقصان ہوا. 42,000 امریکی مارے گئے تھے. کوریا وار میں کوئی 50-55 امریکی مارے گئے. اور پورے یعنی سپر پاور امریکہ نے جو کولڈ وار کے دور میں جس طریقے سے جو آزادی کی مزاحمتیں تحریکیں تھیں انہیں کچلنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. لیکن پھر یہ الگ بات ہے کہ خیر وہاں سے بھی لوگ نکلے. تو انسانی حقوق کے حوالے سے لوگ بڑے خوفزدہ تھے اور ہیں، کیونکہ ابھی بھی جب ٹرمپ نے جو پہلا کہا، کیونکہ جو لاکھوں کی تعداد میں وہاں امیگرنٹ ہیں، ان کو کہا یہ کرمنل ان کو نام دیا کہ کرمنل ہیں، یعنی خاص طور پر لیٹن امریکہ کے لوگوں کو. پھر غالباً 11-12 لاکھ پاکستانی یاد امریکنز بھی وہاں پر موجود ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ خود امریکہ کے اندر اور امریکہ سے باہر ہیومن رائٹ کے حوالے سے
ٹرمپ صاحب کا جو رول ہے قصوری صاحب؟ دیکھیے جہاں تک معاملہ ہے نا ان کا فلسطینیوں کا، ابھی بہت اچھی بات ہے کہ رک گئی، لیکن جو ابھی تک یہ ایگریمنٹ ہوا ہے نا یہ 3 فیزز میں ہو رہا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ایگریمنٹ چلے گا۔ میری دعا اور امید ہے کہ یہ چلے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس قسم کا اگلے دن بیان دیا کہ جی وہ ان کو لے جائے مصر اور اردن، اس سے کسی چیز کی عکاسی ہوتی ہے۔ میرا نہیں خیال ہے، بالکل نہیں مانے گا مصر اور بالکل نہیں مانے گا اردن کہ ان کو لے جائے، کیونکہ جو کچھ بھی ہو، جتنی مرضی ڈکٹیٹرشپ ہو، اگر اپنے ملک کے لوگ آپ کو پتہ ہو کہ یہ ناقابل برداشت ہے، مصر ہی کی لے لیں کہ وہاں جنرل السیسی جو ہیں وہ امریکہ کے حلیف ہیں، ان کے اتحادی ہیں، لیکن کیا وہ رسک لیں گے؟ ان کی تو فوج پیش تھی فلسطینیوں کے لیے، کئی جنگوں میں اس نے حصہ لیا، 48، 65، 73، تو وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جن ملکوں میں آبادی ہے، ہم زیادہ تر دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی ریاستیں، آئل رچ سٹیٹس ہیں، ان کی آبادی نسبتاً کم ہے، اور وہ اتنے امیر ہیں کہ ایک تو اپنی آبادی کو خوش رکھ سکتے ہیں، اور دوسرے جو ہے کہ وہاں کیونکہ چھوٹے ملک ہیں وہاں کنٹرول زیادہ آسان ہے۔ اب سعودی عربیہ اگر ان کا مطمع نظر ہے کہ وہ ضرور اس کو چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ اس کی ڈپلومیٹک ریلیشنز کرا دی جائیں، جو کہ ابراہیم اکارڈز کا اصلی قصوری صاحب اگر میں معذرت کے ساتھ آپ کو اس طرف لے جاؤں، جب خود آپ فورن منسٹر تھے، بڑا سینسیٹیو دور تھا افغان وار کا، اسامہ بن لادن آ گئے تھے اور افغانستان کی غالباً اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، اور ہمیں بھی دھمکی دی گئی، وہ بھی مشرف کو، ہمارے ISI کے سربراہ تھے، کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو ہم آپ کے بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تو اب وہ ریجن پھر بہرحال جب ان کا کابل میں کام نکل گیا، اسامہ بن لادن وہاں سے نکل گیا تو وہ وڈرا ہو گئے۔ اب آپ کے خیال میں یہ ریجن، خاص طور پہ اس وقت ہمارا جو KP کا بارڈر ہے، آپ کو علم ہے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، جو پورس بارڈر ہے، سب سے زیادہ نقصان اس وقت پاکستان کا ہو رہا ہے، ایران افغانستان بھی متاثر ہوں گے، تو اس ریجن میں یعنی چائنا تو ان کے پریورٹی میں ہے، لیکن کیا ریجن بھی میں دوبارہ ٹرمپ صاحب انٹرفیرنس کریں گے؟ پاکستان، ایران، افغانستان، اور خاص طور پر یہاں جس بڑے پیمانے پر خودکش حملے ہو رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ سم ہاؤ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو جو سپورٹ مل رہی ہے ان میں امریکنز کا بھی شامل ہے حصہ۔ نہیں ہو نہیں سکتا نہ پاکستان ہونا چاہے گا، اس کی وجہ ایک ہے، ان کی پرائرٹی سکتا ہے چائنا، وہ بنا رہے چائنا کے خلاف الائنس، نیچرل اتحادی امریکہ کا ہندوستان ہے، اور ہندوستان ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ ہر پاکستانی حکومت کی خواہش ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، اس کی کئی وجوہات ہیں، ہماری ٹریڈ بہت زیادہ ہے امریکہ کے ساتھ، اور اس کے بعد یورپین یونین اور برطانیہ کے ساتھ، جو ہماری ایکسپورٹس ہیں زیادہ وہاں جا رہی ہیں۔ پھر ہمارے کم سے کم میرا اندازہ ہے کہ 4 ملین پاکستانی نسل کے لوگ کینیڈا، امریکہ، برطانیہ اور یورپ میں آباد ہیں، ہمارے بڑے کلوز لنکس ہیں، انگریزی زبان ہے، ہمارے لوگ یونیورسٹیوں میں پڑھنے جاتے ہیں، ہمارے لوگ وہاں کئی مائیگریٹ کر گئے، کئی مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر ان کی پرائرٹی چائنا کو کنٹین کرنا ہے تو پاکستان ان کا پارٹنر نہیں ہو سکتا، یہ تو ان کو بھی اندازہ ہے، ہم کو بھی اندازہ ہے، لیکن اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے امریکہ سے تعلقات اچھے رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ قصوری صاحب بسط احترام، ابھی ٹرمپ صاحب آئے نہیں تھے، لیکن اس کی توقع کی جا رہی تھی کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے۔ کانگریس مین نے اوپنلی کہا تھا، بڑا سینئر کانگریسمین، کہ ناؤ سپیک از پاسٹ، امریکہ از فیوچر، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ چائنا، میں بہت محتاط الفاظ میں ارسال کروں گا، ہمارے وزیر داخلہ صاحب چلے گئے وہاں پر جناب واشنگٹن ایک چین کے خلاف کانفرنس میں، خیر تو الگ بات ہے کہ فورن آفس نے اسے ڈسون کر دیا، لیکن یہ جو 2 ہاتھی ہیں، ایلیفنٹ ہیں، اور اگر ہم ادھر چلے بھی گئے جیسا کہ ہیں سپیک کے حوالے سے، تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ American will not tolerate the friendship with China۔
نہیں ہمیں تو نہیں حصہ لینا چاہیے نا، نقصان تو اس کا ہوتا ہے جو اس میں حصہ لے. ہمیں تو کسی صورت میں ایک چیز ہمیں آپشن ہے ہی نہیں کہ چائنا کو ہم چھوڑ دیں امریکہ کی خاطر، یہ تو پاسبل ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے تو خود انڈیا کو چوز کر لیا ہے، آپ کو آپشن ہی کوئی نہیں ہے. آپ کا ایک ہی ہے کہ آپ امریکہ سے پوری کوشش کریں تعلقات بہتر رکھنے کی، اور اس کی وجوہات میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہیں، ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ بہت وجوہات ہیں ہمارے مفاد میں امریکہ سے اچھے تعلقات رکھنا، اور میرا خیال ہے ایک لحاظ سے امریکہ کے بھی مفاد میں ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ پاکستان واحد اسلامی دنیا کی نیوکلیئر پاور ہے. نیوکلیئر پاور میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہاں انسٹیبلٹی ہو، خدا نہ خواستہ انسٹیبلٹی ہو تو اس کے بہت خراب نتائج نکلتے ہیں. اسے امریکہ نہیں چاہے گا اپنے مفاد میں کہ وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرے. تو وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہم تو چاہیں گے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ماضی جیسے نہیں ہوں گے، کیونکہ ماضی جیسے ہمارے جیسے سوویت یونین کے دور میں، سوویت یونین کے انڈر بیلی میں جو ساؤتھ میں ملک تھے، پاکستان، ایران، ترکی، ان کی خاص اہمیت تھی. میں ایران بات کر رہا ہوں، شہنشاہ ایران کا جو ایران تھا، تو ان کی ایک اہمیت تھی، اور وہ کوئی سینٹوں میں تھا، کوئی سیٹوں میں، بغداد پیکٹ، اور پاکستان تو ہر چیز میں ہی تھا، اس لیے ہمیں موسٹ ایلائڈ کہا جاتا تھا. اس کے بعد افغانستان میں جو 2 جنگیں ہوئیں اس میں ہمارا کلیدی کردار تھا، امریکہ کو ہماری ضرورت تھی. لیکن ایز لارڈ پالمرسٹن سیڈ کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں there are no permanent friends, only there are permanent interests. ریاستوں کے پرماننٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں، ہمارا انٹرسٹ اپنا ہے، ہم نے اپنی اسٹیبلٹی کو رکھنا ہے، اکانومی کا خیال رکھنا ہے. امریکہ کی اپنی پرائرٹیز ہیں. میرا اندازہ یہ ہے کہ امریکہ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان ان اٹ سیلف ایک امپورٹنٹ ملک ہے، لیکن یہ کہ کیا ہم ہندوستان جو کہ ولنگ پارٹنر ہے اس کو کنٹین کرنے کے لیے چائنا کو، وہ ہم تو نہ ہونا بھی نہیں چاہیں گے، نہ یہاں کی پبلک اوپینین برداشت کرے گی. قصوری صاحب، میں سوری سے میں آپ کو انٹرنیشنل پالیٹکس سے ہی محدود رکھنا چاہتا ہوں، لیکن بہرحال مجھے علم ہے کہ وہ جو دھرنا تھا مشہور زمانہ بانی تحریک کا قیدی نمبر 804 کا، اس وقت آپ بڑے ایکٹیو تھے، بلکہ کئی میرے آپ کی ملاقاتیں بھی وہاں گاہے بگاہے ہوتی رہتی تھیں. اب آپ نے اپنے کو وڈرا کر لیا، مگر بہرحال دس از ریئلٹی. جو اس وقت سب سے بڑی اپوزیشن ہے پاکستان کی، اور اس کے جو قیدی نمبر 804 ہے، ان کے حامیوں نے بڑی امیدیں وابستہ کری ہیں. اور یہ تک ہے کہ جو الیکشنز ہوئے اس میں ٹرمپ میں جو بہت زیادہ، کوئی کہتے ہیں $20 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ جو پیسے دیے گئے، اس میں پاکستانیوں کے تھے. اور کمپین چلائی، بڑی ایکسپیکٹیشن ہے. پھر میں کہوں گا سوری کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انڈلج یو ان انٹرنل پالیٹکس آف پاکستان، اور پرٹیکولرلی پی ٹی آئی اور بانی تحریک کے حوالے سے. کیا امیدیں جو وابستہ کی ہوئی ہیں پوری ہو سکیں گی یا پوری رکھنی نہیں چاہیے؟ دیکھیے، میری ایک عادت ہے کہ میں نہیں بولتا لوکل ایشوز پہ. اس کی وجہ یہ ڈویزو ہے. میرا شروع سے مطمع نظر مختلف رہا ہے کہ قوم کو اتحاد اور متحد کرنے کی میں ایفرٹ کروں. یہ میں اس کا آپ کو جنرلائز جواب دوں گا. دیکھیں، ہر ملک کا دوسرے ملک میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے جتنا وہ اثر ڈال سکتا ہے. ایک زمانے میں امریکہ بہت اثر ڈالتا تھا. امریکہ بہت ملٹری، اس کی ملٹری سے بڑی اچھی ریلیشن شپ تھی، اکنامک ایڈ بھی دیتا تھا. اس سے تو امریکہ کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا. آج پاکستان میں اگر کوئی اثر ڈال سکتا ہے، سعودی عرب ہے، UAE ہے، قطر ہے، اور اخلاقی طور پہ ترکی ہے. یہ وہ 4 ملک ہیں، اور چین آف کورس سر فہرست. یہ وہ ملک ہیں جو پاکستان کی کو انفلوئنس کر سکتے ہیں دوستانہ طور پر. امریکہ کی کیپیسٹی ٹو انفلوئنس پاکستان زیادہ رہی نہیں،
کیونکہ امریکہ کو لینا دینا کچھ نہیں رہا. وہ خود کہتے ہیں ہم اس خطے سے نکل چکے ہیں, ہمارا اس انٹرسٹ نہیں. اور اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کیا ہے کہ وہ جہاں کچھ چھوٹی موٹی ایڈ دے بھی رہے تھے, انہوں نے ٹوٹل کاٹ دیا ساری دنیا میں, اور یو ایس ایڈ آفیشلز کو انہوں نے چھٹی لانگ لیو پہ دے دی ہے. اور کئی ملکوں میں جیسے زمبابوے تو تباہی آ گئی ہے, وہاں وہ یہ HIV ایڈز پروگرام جو سپورٹ کیا جا رہا تھا, کئی لوگ بیچارے ان کے لیے وہ کہتے ہیں ڈیتھ سینٹنس ہو گئی ان کی. پاکستان کی تھینک فلی اس قسم کی ڈیپینڈنس امریکہ پہ نہیں ہے, اور نہ پاکستان کو امریکہ کو ایڈ دے رہا ہے. اس لیے میں اس کا یہی کہوں گا کہ جو بھی ملک انفلوئنس کا, ہاں ہمیں اپنے ملک میں خود مسائل حل کرنے چاہیے. وداؤٹ ڈاؤٹ پرائم منسٹر عمران خان, فارمر پرائم منسٹر, از اے ویری پاپولر لیڈر. یہ اور اسی طرح سے حکومت کو اور عمران خان کی اور PTI کو چاہیے کہ وہ مسائل بیٹھ کے ٹیبل پہ حل کریں. میرا تجربہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ اس کے علاوہ راستہ ہوگا نہیں کوئی, کیونکہ جب سویلینز آپس میں بات کریں گے تو پھر یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اور اس میں میرا نہیں خیال ہے اگر کہ کوئی غیر ملک جو ہے پاکستان کے اندر, ایک زمانہ تھا PNA اور جب مجھے یاد ہے پیپل پارٹی کا, تو بڑے مشہور ان کے سفیر تھے ریاض الخطیب, آپ کو نام بھی یاد ہوگا. وہ بہت اہم رول ادا کر رہے تھے PNA اور PPP کی جو آپس میں بات چیت تھی. تو وہ جو ہے وہ ایک دوسری بات ہے. آج اور امریکہ, آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرائم منسٹر عمران خان, نواز شریف اریسٹ ہوئے ہیں, تو پریزیڈنٹ کلنٹن نے پورا زور لگایا تھا کہ ان کو یہاں سے باہر جانے دیا جائے. اب حالات جو ہیں میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں, اس کو ریپیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے میاں خورشید قصوری صاحب, میں نے کہا پولیس کے حوالے سے تو ایک اتھارٹی ہیں, لیکن میں تھوڑا سا قصوری صاحب سے جب یہ اشارتاً کہا کہ کیونکہ ان کا تعلق ماضی میں رہا, تو انہوں نے بانی تحریک اور تحریک انصاف کو بھی یہ مشورہ دیا کہ وہ ٹیبل پر آئیں, نہ کہ کوئی امیدیں وابستہ رکھیں. اور یہ تو انہوں نے بہرحال درست فرمایا کہ پاکستان کو امریکہ کی دوستی کی خاطر چائنا کی دوستی کو اہمیت نہیں دینی چاہیے یا سیکریفائز نہیں کرنا چاہیے, کہ آلریڈی امریکہ انڈینس کتنا کلوز ہے, آپ کو علم ہے. اتنے اہم موضوع پر گفتگو کے بعد میں ایک لوکل ایشو پہ آؤں گا, لیکن یہ لوکل ایشو کم بڑا نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں کوئی میرے خیال میں کتنی دہائیوں سے حکومت کر رہی ہے. وہ جو چھوڑ کر جب وہ ضیاء الحق نہیں تھا, اب 13 سال ہو گئے ہیں, لیکن ان کے MNA دندناتے پھرتے ہیں. یہی واقعہ ہوا تھا, کس طریقے سے مارا گیا. اب سانگڑ میں 3 افراد کا قتل ہوا, FIR درج کرائی جائے گی, کرائی جانی چاہیے تھی پیپلز پارٹی کے ایک MNA کے خلاف. وہ میری بڑی محترم اور دوست شاد مری براہ راست ووٹوں سے سانگڑ جیتی ہیں, اور شاید ہم نے اپنے نمائندے کے ذریعے ان سے درخواست بھی کی تھی کہ انہیں اول دن ہی وہاں آ جانا چاہیے تھا. وہ گئیں بھی, اور کہتے ہیں جی کلمہ بھی انہوں نے پڑھ کر کہا کہ میرا واقعی تعلق نہیں. اس پر گفتگو کریں گے اپنے نمائندے سے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کر رہا تھا. امریکہ ٹرمپ اپنی جگہ, لیکن میں نے جیسے کہا بھی تھا کہ سندھ کے علاقے سانگڑ میں جہاں پیپلز پارٹی مسلسل کامیاب ہو رہی ہے, وہاں 3 افراد کا قتل ہوا. قتل کے بعد کوئی چوتھا دن ہے آج, دھرنا وہاں جاری ہے. لوگ وہاں کے MNA کے خلاف FIR درج کرانا چاہتے ہیں. اب سنا ہے بڑی 24 گھنٹے بعد وہاں میری بڑی ذاتی تعلق بھی ہے, اس لیے ذرا محتاط ہوں. شادیہ مری وہاں پہنچی ہیں, انہوں نے کلمہ کھا کے یہ کہا کہ جناب میرا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں. ان کا یقیناً نہیں ہوگا, ان کا جو پس منظر ہے, لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ ان کی پارٹی کا اس سے تعلق ہے. رانا ہمارے ثقلین موجود ہیں جو کور کرتے چلے آئیں. جی رانا صاحب, آج چوتھا دن ہے. پہلے دن تو کوئی سنائی نہیں ہوئی, دوسرے دن اب سنا ہے SP DSP وغیرہ آ رہے. اب کیا صورتحال ہے, کیا سردی بھی کافی ہے, دھرنا ابھی بھی جاری ہے, مطمئن کر سکے ہیں, FIR درج ہوئی؟ رانا صاحب جی بالکل, بسم اللہ الرحمن. جی سانگڑ میں یہ 4 قبل گاؤں جانی جنیجو میں یہ واقعہ انتہائی افسوسناک پیش آیا تھا.
جس میں یہ المناک اس واقعے کو 4 روز بیت گئے ہیں، مگر ورثہ کی جانب سے نامزد ایم این اے پیپلز پارٹی کے ہیں جو علاؤدین جنیجو، اور مسافت پر پولیس ایف آئی آر کرنے سے قاصر ہے، اور ورثہ 3 لاشیں سڑک پر رکھ کر 4 روز سے پریس کلب سانگڑ کے سامنے دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پارٹی کے اندرونی ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کی شازیہ عطا مری اور ایم این اے علاؤدین جنیجو کی سیاسی رنجشوں کے باعث مقدمہ درج ہونے میں رکاوٹیں آ گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سروری جماعت کے لوگوں، پیپلز پارٹی کی شازیہ عطا مری جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا، وہ بھی ایم این اے شازیہ عطا مری، سابق ایم این اے نوید ڈیرو، پی ٹی آئی کے علیم عادل شیخ اور پیپلز پارٹی کی ایک داور شخصیات اور سیاسی جماعت کے پیشوا مخدوم جمیل الزمان، ان کی کوششوں کی، انہوں نے بہت کوششیں کی، پر اب تک جو ہے ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی۔ جی لیکن ثقلین نے اپنے شازیہ مری، ایک تو میں نے کہا تھوڑا ایک ذاتی تعلق بہت طویل عرصے کا ہے، ذرا احتیاطی برتتا ہوں، انہوں نے کہا میں کلمہ کھا کے کہتی ہوں کہ میرا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں کئی ایسے واقعات ہوئے جس میں براہ راست ایم پی اے ایم این اے ملوث تھے۔ خاص طور پر یاد ہوگا آپ کو ایک ایم این اے جس نے قتل کیا، دبئی چلا گیا، اور پھر وہ ہمارے یہاں یہ بھی تو ہوتا ہے نا ثقلین کے یہاں بیچارے جب آدمی مر جاتے ہیں 3-4 دن بعد کہتے ہیں جی پیسے لے لو، ایف آئی آر واپس لے لیتے ہیں، اس طرح کا بھی تو پریشر پڑ رہا ہوگا ان لواحقین پر کہ لے دے کے جیسا کہ ہوا، جیسا کہ ہوتا رہا کہ وہ ایف آئی آر درج نہ ہو۔ جی بالکل ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ہم اس کو تقریباً 4 روز سے جو ہے دن رات اس دھرنے کو جو ہے دیکھ بھی رہے ہیں، پر ایسا پیسوں کا کوئی لین دین نہیں، بلکہ ہاں سیاسی جو اندرونی ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا اس کا کہ سیاسی رنجشوں کے باعث جو ہے پیپلز پارٹی کے اندر جو دھڑے بازی جسے میں کہوں گا کیا اس کا، کیونکہ سانگڑ کا علاقہ پیر پگارا کا کہلاتا ہے، وہ تو نہیں کر رہے اس کو ہوا دے رہے پیپلز پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے؟ جی پیر پگارا کی اگر بات کی جائے تو پیر پگارو صاحب نے پہلے دن ہی جو ہے اپنے مریدین سے اور اپنے بندوں سے کہہ رکھا تھا، اور انہوں نے وہ یہاں پر پہنچے بھی ہیں، اور انہوں نے دھرنے کے مظاہرین میں جو بیٹھے ہوئے ہیں مظاہرے میں ان پر کھانا بھی دیا اور رضائیاں بھی دیں، اور جتنی بھی ان کے ساتھ پیر صاحب کی جو بیان آیا تھا ان کے پاس کہ ان کی مدد کی جائے قانونی طور پر، اور اس کے علاوہ جو بھی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ کرے، تو ان کے مریدین تو یہ ثقلین کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں سانگڑ میں، کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں؟ ان کی تعداد کوئی 500,000 سے اوپر ہے اور 4 دن سے بیٹھے ہیں؟ سینکڑوں کی تعداد ہے اور یہ 4 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز مقدول جمیل الزمان بھی آئے تھے اور ان کے ساتھی بھی جو ہے ان کے مریدین بھی آئے تھے، تو وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں۔ یہ پولیس کیوں نہیں ایف آئی آر درج کر رہی؟ کیا اوپر کا حکم ہے؟ وزیر اعلیٰ کا حکم ہے کیا؟ وزیر اعلیٰ نے جو ہم نے سننے میں آ رہا ہے کہ نوٹس تو لے لیا ہے، پر مقدمہ ابھی تک درج نہیں ہوا ہے، اور اس میں ڈی آئی جی کی ابھی بھی جو ہے باخبر ذرائع کے مطابق ایک میٹنگ چل رہی ہے، اس میں ابھی فیصلہ ہونا ہے کہ ایف آئی آر کٹے گی یا نہیں، جبکہ ایس ایس پی سانگڑ نے صاف صاف انکار کر دیا تھا کہ علاؤدین جنیجو کو چھوڑ کر جس پر کہو گے ایف آئی آر کاٹنے کے لیے تیار ہے، پر ابھی تک علاؤدین جنیجو پر صاف انکار کر چکی ہے پولیس۔ لیکن آپ کو میں پھر بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 4تھا دن ہے، 5واں دن بھی ہوگا، لیکن کام ہو رہا ہوگا۔ اب تک ماضی کی روایت تو یہی ہے کہ کسی ایم این اے ایم پی اے کو نہ پکڑا گیا تو رباب چانڈیوں کا کیا کیس ہے، اس میں رہا بھی ہو گئے، ایک دوسرا ادھر جھوکیوں کا کیس تھا، تو روایت تو یہی ہے، خدا نہ کرے ایسا نہ ہو اس بار ان کا دھرنا کامیاب ہو، کوئی ایم این اے کوئی بہت بڑا کوئی کیا میں لفظ استعمال کروں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی جیسی پارٹی جس کی شازیہ مری لیڈر ہیں وہ اس میں مدد کرنے کے بجائے وہ رکاوٹ بن رہی ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ رکاوٹ بن گئی ہیں، شازیہ مری آئی ہیں گزشتہ رات، تو انہوں نے جو بھی ہے ان پر یقین دہانی بھی ان کو کرائی، اور کوششیں بھی ان کی جو ہے اب تک لواحقین بھی بتا رہے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ کوشش کر رہی ہیں کہ ایم این اے علاؤدین جنیجو پر جو ہے ایف آئی آر درج کرائی جائے تاکہ انہیں انصاف ملا جائے۔ رانا ثقلین کا کہنا ہے، ہمارے نمائندے پچھلے 4 دن سے اس بلکستان کو کور کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں پیپلز پارٹی جو شہیدوں کی پارٹی کہلاتی ہے، اگر شہید پارٹی کے بلاول بھٹو کو یہ اطلاع نہ ہو
وزیر اعلیٰ سندھ کو خبر نہ ہو کہ ایک MNA کو بچانے کے لیے وہاں کی مقامی پولیس ان کے گٹھ جوڑ کے ساتھ کیا کر رہی ہے، تو یہ افسوسناک امر ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کی بڑی رسپیکٹ ہے، بلاول صاحب آپ بھی اپنی شہید والدہ کو یاد کرتے ہیں تو آپ کے آنکھیں بھر آتی ہیں۔ یہ جو سانگڑ میں 3 لوگ قتل ہوئے ہیں جن کی FIR وہ درج کرنا چاہتے ہیں، FIR ہی تو درج کرنا چاہتے ہیں، گرفتاری زیادہ ہوں گے، مقدمہ سیشن کورٹ میں چلے گا، ہائی کورٹ میں چلے گا، تو آج تک وہاں تک بھی نوبت نہیں آئی۔ لیکن یہ واقعہ ایک مثالی ہے، اس میں پیپلز پارٹی کو اپنا کردار سندھ کے ادا کرنا پڑے گا، چاہے وہ کوئی ترم خاں ہے وہ جنی جو اس سے پہلے بھی، کیونکہ آپ لوگ ان لوگوں کو چھوڑتے رہے اپنے MPA MNO کو پیسے دے کر، وہ جو معاف کرے اللہ معاف رکھے، ایک مقدس چیز کو دے تو قصاص کو جس طریقے سے سندھ میں استعمال کیا جا رہا ہے وہ افسوسناک امر ہے۔ ڈاکوؤں اور قاتلوں کے لیے آپ حدیثوں کو استعمال کریں گے، آپ اللہ کا نام استعمال کریں گے، آپ ان کے قول و اقوال کو استعمال کریں گے، آپ پر دوہری لعنت ہوگی اگر آپ ایسا کریں گے۔ سوری ٹو سے میری آواز بلند ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی کیونکہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ شہیدوں کی پارٹی کی قیادت اس کے MNA MPA یہ کر رہے ہیں۔ GTV سے مجاہد ولی کو اجازت دیجیے۔